محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات عزیزان گرامی، سورہ فجر کی تقریباً آیت کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سورہ فجر کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ یہ سورت میرے جد کی سورت ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کو یعنی اہم مصداق اس آیت کے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ، کہ جو نفس مطمئنہ کی منزل پر تھے، اس کے حوالے سے ہمارے چھٹے امام کا یہ قول کہ یہ سورت ہماری جد کی سورت ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو. تو آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم تھوڑا سا نفس کے جو مراتب ہیں، نفس کے جو درجات ہیں، ہم ان کے اوپر بات کریں گے اور تھوڑا سا اشارہ کروں گا میں نفس مطمئنہ کی طرف. تو قرآن مجید کی یہ آیت اور قرآن کی دوسری آیات موجود ہیں جہاں نفس کے مختلف درجات کی طرف اشارہ ہے. ہمیں ہمارے لیے یہ اہم ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی آیتوں میں ان حقائق کو تلاش کریں، ان اسپریچول اور مورل اور ایتھیکل پرنسپلز کو کہ جو ہماری عملی زندگی میں ہمیں فائدہ پہنچا سکیں. تو جب ہم قرآن کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہاں جو ایک سورہ ہے کہ جس میں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے اور جس میں حضرت یوسف کے حوالے سے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ، اب ایک نبی کی طرف سے یہ کہا جانا کہ میں اپنے نفس کو جانتا ہوں اور انسان کا نفس جو ہے انسان اس سے نجات نہیں پا سکتا، اس لیے کہ نفس انسانی جو ہے وہ اس کو برائیوں کا حکم دیتی ہے. یعنی نفس امارہ یعنی وہ کہ جو حکم دینے والی برائیوں کا. تو ایک نبی جو ہے وہ اس نفس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. البتہ مفسرین میں بڑا شدید اختلاف ہے کہ یہ بات حضرت یوسف نے کی ہے یا یہ زلیخا نے کی ہے. دونوں میں جب زلیخا کو کہا گیا کہ تمہارا یہ کام غلط تھا اور تمہیں جو ہے وہ اس سلسلے میں توبہ کرنی چاہیے، تو وہاں پر اس نے اس بات کو کہا کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو غلط راستے پر لے کے جاتا ہے اور انسان کا نفس جو ہے اس کو برائیوں کی ترغیب دیتا ہے. لیکن بہت سے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہ بات کہی
لیکن اس اختلاف میں جائے بغیر ہم صرف آج یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نفس کے جو مختلف درجات ہیں قرآن اس کو کس انداز میں پیش کرتا ہے اور قرآن اس سے کیا میسج حاصل کرنا چاہتا ہے. سب آپ پڑھ دیجئے. دوسرا جو لیول ہے یہ وہ ابتدائی ترین اور بدترین سٹیج ہے جو کسی انسان کی ہو سکتی ہے کہ نفس امارہ کی منزل. جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، جو لوگ شر میں مبتلا ہوتے ہیں، جو شر انگیزی کرتے ہیں، وہ نفس امارہ کی وجہ سے. لیکن دوسرا درجہ جو ہے اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. یہ نفس لوامہ جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان جو ہے ایک اگلی سٹیج میں داخل ہو گیا ہے، ایک بہتر درجے کی طرف داخل ہو گیا ہے. یہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے، جو انسان کے اعمال کو، جو برے اعمال ہیں ان کو کنڈیم کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے وجدان سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ضمیر سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری فطرت سے ہے. اور یہ نفس جو ہے انسان جب اس نفس کے اس مرتبے پر فائز ہوتا ہے کہ جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، تو وہ دراصل انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خود وجود میں یہ سسٹم رکھا ہے، یہ عدالت قائم کی ہے کہ انسان خود ہی اپنا قاضی بھی ہے اور خود ہی انسان وکیل بھی ہے اور خود ہی انسان مجرم بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ ساری تینوں چیزیں جو آپ باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں اور ایک عدالت اور کورٹ میں دیکھتے ہیں، وہاں جج کوئی اور ہوتا ہے، قاضی کوئی اور ہوتا ہے، مجرم کوئی اور ہوتا ہے اور وکیل کوئی اور ہوتا ہے. لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان خود ہی جج بھی ہے اور خود ہی مجرم بھی ہے. یہ مقام ہے مقام نفس لوامہ کا. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن ارشاد ہوتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ. پہلے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یوم قیامت کی قسم کھاتا ہے. اب قسم قرآن میں اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بہت عظیم ہو، جو بہت اہم ہو. تو سورہ اس مقام پر یوم قیامت کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا نفس لوامہ کی قسم کھانا، پھر قیامت کے بعد قسم کھانا. بہت توجہ کیجئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان اگر قیامت کو ثابت کرنا چاہے، اگر انسان کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ آیا ڈے آف ججمنٹ نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، تو یوم آخرت کو ثابت کرنے کا قرآن مجید نے ایک استدلال یہاں پر پیش کیا ہے. اور وہ یہ استدلال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہے، ایک طرف یوم قیامت کی قسم کھا رہا ہے اور دوسرا وہ جو ہے نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، جب تیرے اس چھوٹے سے وجود میں نے خود تیرے اندر عدالت قائم کر رکھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پوری دنیا میں نے اس نظام کو قائم نہ کیا. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ آخرت میں ایک ایسی عدالت قائم نہ ہو کہ جہاں مجرم جو ہیں وہاں پر ان کا حساب کتاب ہوگا. سلوات پڑھ دیجئے. اس لیے کہ جب انسان اپنے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر جو ہے اس کائنات کو انسان سے ریلیٹ کیا. ہمارے عرفاء انسان کو کہتے ہیں یہ عالم صغیر ہے. عالم صغیر ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ پوری جو کائنات میں مختلف حقیقتیں ہیں، مختلف صفات ہیں، وہ ساری کی ساری انسان کے اندر موجود ہے. اور اس کائنات کو کہا گیا انسان کبیر. توجہ کیجئے گا کہ انسان جو ہے وہ عالم صغیر ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو انسان کے اندر ہیں اس کے جلوے پوری کائنات کے اندر موجود ہیں.
یعنی اگر انسان میں رحمت پائی جاتی ہے، اگر انسان میں مغفرت پائی جاتی ہے، اگر انسان میں جتنی بھی صفات پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ایک انسان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تمام صفات کا مظہر جو ہے وہ یہ انسان ہے، اس لیے کہ کبھی نفخت فیہ من روحی کہتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ خلقت الانسان یا خلق اللہ الانسان علی صورتہ، کہ میں نے انسان کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے، میں نے انسان کو اپنے امیج پر خلق کیا ہے، میں نے انسان میں اپنی روح کو پھونکا ہے۔ اور یہی فرق ہے ملائکہ اور انسان کے اندر، کہ ملائکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء کے مظہر ہے۔ کوئی ملک جو ہے، کوئی فرشتہ جو ہے وہ رزق کا فرشتہ ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں کرنا۔ کوئی فرشتہ جو ہے وہ موت کا فرشتہ ہے، کوئی فرشتہ جو ہے اس کی کوئی اور ڈیوٹی ہے، اور ہر فرشتہ جو ہے اللہ کے کسی نام کا مظہر ہے۔ لیکن انسان جو ہے تمام اسماء الہی کا مظہر ہے۔ یہ انسان کی اہمیت ہے کہ تمام اللہ کے اسماء کا جلوہ جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ تو پھر نفس لوامہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک اور مقام پر قرآن یہ کہتا ہے وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا، میں نے ان آسمانوں کو اٹھا دیا ہے، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور میں نے ان آسمانوں میں اور اس نظام شمسی کے اندر میں نے ایک عادلانہ نظام قائم کیا ہے۔ وضع المیزان کا مطلب ہے میں نے اس جسٹس کے سسٹم کو وہاں پر رکھا ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی عدالت نہ ہو، اگر بیلنس نہ ہو، اگر کوئی چیز اس نظام سے ہٹ جائے تو پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد کہ میں نے اس کائنات کو چلا رہا ہوں اس نظام عدل کے اوپر، یہ نظام عدل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے، یعنی میں نے اس کائنات کی ہر چیز اس کی اپنی جگہ پر رکھی ہے۔ عدل کا کیا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا، اور ظلم کا کیا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، یہ ہے عدل اور وہ ہے ظلم۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا ہے۔ جب میں نے کائنات میں اس نظام عدل کو قائم کیا ہے اور تمہارا علم بھی اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اس نظام عدل کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، تو پھر الا تطغوا فی المیزان، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم پھر کیوں ظلم کرتے ہو، پھر تم اپنے اندر یہ عدالت کیوں قائم نہیں کرتے۔ میں یہ چاہتا ہوں سلوات پڑھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو انٹرنل وجود ہے، جو نفس ہے، اس کو ہارمونائز ہونا چاہیے اس کائنات کے ساتھ۔ اگر اس کائنات میں جسٹس ہے تو تمہارے اندر بھی جسٹس ہونی چاہیے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم نفس لوامہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی وہ سٹیج ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ ملامت کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں جو ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس روایت پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور کیجئے گا کہ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن یحتاج الی ثلاثۃ، ایک مومن کو تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ مومن کے اندر تین صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ التوفیق من اللہ، کہ اس کو اللہ کی توفیق حاصل ہو، یہ ایک صفت ہے کہ اگر آپ کے پاس توفیق الہی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں۔ مومن کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں توفیق الہی اس کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ ایک جگہ میں نے کسی مقام پر پڑھا تھا کہ ظاہراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مقام پر جا رہے تھے اور کسی شخص کو دیکھا جو اچھا کام نہیں کر رہا تھا، جو عبادت نہیں کرتا تھا۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں تو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ تو مجھے کوئی سزا نہیں دیتا، مجھے تو کوئی پنشمنٹ نہیں دیتا۔ تو حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ یہ بندہ تو یہ کہہ رہا ہے
کہ میں تو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کی نافرمانی کرتا ہوں اور وہ تو مجھے سزا بھی نہیں دیتا. تو اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا کہ اس شخص کو یہ کہہ دو کہ اس سے توفیق عبادت کا سلب ہونا ہی سب سے بڑا عذاب ہے. یعنی اگر صلوات پڑھ دیجئے یعنی جب توفیق نہیں ہے آپ کو عبادت کی تو یہ خود ہی ایک عذاب ہے، لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. تو نفس لوامہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے سے آپ کا ضمیر بیدار ہو، آپ کا وجدان اور آپ کی فطرت کسی حد تک بیدار ہو. ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اگر آپ دوسرے سورہ میں آپ شروع میں آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک آیت ہے ہدی للمتقین، کہ قرآن ہدایت ہے. کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن آپ کو متقی نہیں بنا رہا، بلکہ پہلے آپ متقی بنے تو تب قرآن آپ کی ہدایت کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی کا ایک ایسا لیول موجود ہے کہ جو آپ کو خود ایکوائر کرنا ہے. ایک جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ آپ کو خود اپنی انسانیت کی بنیاد پر، جو اس سے قطع نظر کہ آپ کسی مذہب کے پیروکار ہیں یا نہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، آپ مومن ہیں یا نہیں، لیکن آپ کو خود پہلے اچھا انسان بننا پڑے گا. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ پہلی صفت یہ ہے کہ اس میں توفیق ہو، اور دوسری یہ ہے وہ واعظ من نفسہ، اور دوسری صفت مومن کی یہ ہے کہ اس کے نفس میں خود واعظ موجود ہو، اس کے نفس میں خود اس کو نصیحت کرنے والا کوئی موجود ہو. اگر اس کا نفس جو ہے وہ خود کوئی ایڈمونیشن موجود ہے، اس کو نصیحت کرنے والا ہے، تو پھر جو ہے ایک روایت میں خود امام علی علیہ السلام نے فرماتے ہیں سنیے گا کہ ہمارے مولا اور ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ وَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونُ لَهُ مِنْهَا بَائِزٌ وَزَاتٌ، کہ جس شخص کے اندر ضمیر اور وجدان کی آواز نہیں، جس شخص کے اندر خود واعظ نہیں ہے جو اس کو نصیحت کر سکے، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا لَا زَاجِرٌ وَلَا بَائِزٌ، تو باہر کی دنیا میں کوئی شخص اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، کوئی واعظ اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ قرآن ہو، کوئی اس کو ہدایت نہیں کر سکتا جب تک وہ خود ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو. یہ بڑا اہم میسج ہے قرآن کا کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا لوگوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا. لیکن سوال ہے سب سے بڑا کہ آپ جتنی مرضی بات کر لیں ہماری کمیونٹی میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اثر بہت کم ہے، بہت کم لوگ اس کا اثر لیتے ہیں. اور خود لوگ سوال کرتے ہیں کہ ائمہ کے دور میں، انبیاء کے دور میں جو ان کے قریب بیٹھتے تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان پر ایمان نہ لائیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے، اور یہ حدیث اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اندر، اگر تم خود ہی تیار نہیں، اگر تم خود ہی پریپیئرڈ نہیں ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے ہم خود اپنے آپ کو تیار کریں. اسی لیے تیسرا چیز جو آپ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قبول مما ینصح. دیکھیں تین چیزیں بیان کر دیں، ایک توفیق اللہ، دوسری جو ہے اندر آپ کے واعظ ہو، اگر اندر واعظ ہوگا تو آپ کو فائدہ پہنچے گا. تیسری چیز اس کے اندر نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ تو عجیب بات کی امام نے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نصیحت کر رہا ہے لیکن اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں اتنی ایبیلٹی نہیں ہے، وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا. قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فرض کریں، آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ ایک شخص سے بات کرتے ہیں تو آپ کی بات کو توجہ سے سنتا ہے، اس پر اثر ہوتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص ہے آپ اس سے وہی بات کرتے ہیں وہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ آپ کو ایکنالج نہیں کرتا، وہ آپ کو مانتا ہی نہیں ہے. اب فرض کریں کہ اگر آپ میرے سٹیٹس کو نہ مانیں، میرے علم کو نہ مانیں،
میری تعلیم کو نہ مانے، میری حیثیت کو نہ مانے، میرے ایکسپیرینس کو نہ مانے، میری نالج کو نہ مانے، اگر آپ ایکنالج نہیں کریں گے ایک دفعہ، اگر آپ اس کو انڈورس نہیں کریں گے تو آپ کبھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن دوسرا شخص اگر جو ہے اس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے کو ایکنالج کرے اور پھر اس بات سے کمٹ کرے کہ اگر مجھے کوئی نصیحت کی جائے گی تو میں انشاءاللہ اس کو قبول کروں گا. سب آپ کر دیجئے. تو پھر اب اللہ تعالیٰ اب دیکھیں قرآن میں کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. اب میں نے یاد ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے میں، کیونکہ آپ میں سے تقریباً مجھے کوئی یہاں پہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ نماز جمعہ میں تھا، میں نے نماز جمعہ میں یہ اشارہ کیا. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے اس کو اس کا جواب دے دیا. جب وہ جواب لے کر جانے لگا اور دروازے پر پہنچا تو امام نے اس کو واپس بلایا. اس نے کہا کہ تمہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا. بہت غور کیجئے گا، تمہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ اس نے کہا کہ جی مولا مل گیا. امام نے ایک عجیب بات کی اس سے. امام نے کہا کہ تم نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ جو بات میں نے کی ہے وہ قرآن میں کہا ہے؟ تمہاری یہ ذمہ داری تھی کہ تم یہ پوچھتے مجھ سے کہ قرآن میں کہا ہے، کیونکہ قرآن بہت اہم ہے. کیونکہ امام علیہ السلام کے دور میں ہر شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں صحیح ہوں اور میں قرآن کا حقیقی مفسر ہوں. امام کہتے ہیں کہ تم ہم سے پوچھو، اس لیے کہ ہم حقیقی وارث ہیں قرآن کے، اور ہم وہ ہیں کہ جن کو حقیقتاً خطاب کیا گیا ہے. جب امام علیہ السلام سے پوچھا کسی سے کہ فلاں شخص فتویٰ دیتا ہے قرآن کی بنیاد پر، کہا کہ وہ کیسے فتویٰ دے سکتا ہے جبکہ اس کو تو ایک حرف بھی قرآن کا وراثت میں نہیں ملا، اس کو تو قرآن نے خطاب نہیں کیا، تو وہ کیسے فتویٰ دے سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر؟ لہٰذا امام یہ کہتے تھے کہ تم ہم سے پوچھو. تو اب قرآن کی ہم نے پہلے روایت پڑھی، نہج البلاغہ کی بات بتائی، اب آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ بھئی قرآن میں یہ چیز کہاں ہے. دیکھیں اب میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے سورہ انفال ورس نمبر 23. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اب دیکھیں میں ترجمہ کرنے والا ہوں کہ اگر اللہ کو ان کے نفس میں کوئی خیر نام کی چیز نظر آتی تو اللہ ان کو سمجھا دیتا. لیکن خدا کہہ رہا ہے، خدا جو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود سے کچھ نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے تم اپنی صلاحیت کو بڑھاؤ. تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے اندر خیر ہوتا، پہلے سے تم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوتا تو لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو سمجھا دیتا. اور پھر آگے دیکھیں عجیب بات ہے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ. اور اگر فرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کر دیتا مسئلے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں تو خیر نام کی چیز ہی نہیں ہے، اس میں تو تقوی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، اس کو بتاتا ہوں کہ تمہاری خامیاں کیا ہے، تمہاری غلطی کیا ہے، تمہارے گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، باوجود اس کے کہ اس میں خیر نہیں ہے، اگر اللہ اس کو کچھ کہہ بھی دیتا تو لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تب بھی وہ اللہ سے منہ پھیر لیتا. اب عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے بھی تو تب بھی اس انسان پہ اثر نہیں ہوگا کہ اگر وہ اپنے اندر وہ خیر اس کے اندر موجود نہ ہو، اگر وہ خود سے تیار نہیں ہے تو قرآن کا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، خدا کا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ ہے وہ حقیقت اخلاقی لحاظ سے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں آخری الفاظ جو سید الشہداء امام حسین کے لبہائے مبارک سے نکلے اس میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. امام کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مصائب کا وہ موقع نہیں ہے لیکن میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت دشمن کو یہ شک تھا کہ معلوم نہیں کہ حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے کربلا کے میدان میں، تو ایک ملعون نے کہا کہ یہ جاننا کون سا مشکل ہے، خیام حسینی کی طرف گھوڑے دوڑا دو، اگر حسین میں ذرا سی بھی طاقت ہوگی، ذرا سی بھی زندگی کے آثار ہوں گے تو حسین
کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کریں گے کہ میرے جیتے جی کوئی خیام کی طرف کوئی گھوڑے دوڑا سکے۔ عزادارو تاریخ کی بتاتی ہے کہ دشمنوں نے یہی کرنے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت کو جمع کیا اور کوہنیوں کے بل امام حسین کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد امام کے زبان مبارک سے یہ الفاظ ہوئے، یا آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینکم، اگر تمہارا دین نہیں ہے، اگر تمہارا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي الدُّنْيَا، تم دنیا میں آزاد مرد بنو۔ تمہاری آزاد حیثیت کہاں ہے؟ اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہوتی تو تم کبھی بھی ایسی پست حرکت نہ کرتے۔ عزیزان محترم، یہ نفس لوامہ کی منزل ہے، اور یہ وہ جگہ پر ہے کہ جہاں انسان کی عقل جو ہے وہ کبھی جنگ ہے شہوت کے ساتھ اور عقل کے درمیان، کبھی عقل جیت جاتی ہے اور کبھی انسان کی شہوت، اور یہی وہ چیز ہے جو حر کے مقام کو متعین کرتی ہے کہ حر جو ہے نفس لوامہ، کبھی اس کی عقل اس پر غالب آ جاتی ہے اور کبھی دنیا جو ہے اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ نفس لوامہ میں یہ مسئلہ ہے، اور نفس امارہ میں عقل مکمل طور پر غالب آ جاتی ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا، صرف 2 جملے اور سماعت فرما لیں کہ یہ عقل جو ہے نفس امارہ میں مکمل طور پر غالب آ جاتی ہے، لیکن نفس لوامہ میں یہ عقل اور شہوت کی جنگ جاری رہتی ہے کہ کبھی ایک جیتتا ہے اور کبھی دوسری جیتتا ہے۔ لیکن نفس مطمئنہ کی منزل وہ ہے کہ جب عقل مکمل طور پر وہ غالب آ جاتی ہے اپنے نفس کے اوپر۔ اور ہمارا سلام ہو حسین ابن علی پر کہ جو نفس مطمئنہ کی منزل پر ہے، ہمارا سلام ہو اس سید الشہداء پر کہ جس نے شب عاشور، آپ دیکھیے شب عاشور، امام کا خطبہ، امام کے الفاظ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ امام نفس مطمئنہ کی تعریف اپنے اس خطبے میں کیسے کر رہے ہیں۔ امام یہ فرماتے ہیں اسنی اللہ، آخری وقت ہے، شب عاشور ہے، اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں اسنی اللہ، میں اللہ کی ثنا کرتا ہوں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ احسن الثنا، کون سی تعریف کہ جس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی، جس سے بہتر ثنا نہیں ہوتی۔ علی السراء والضراء، امام کہتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس وقت کے حساب سے بھی کہ جو میری خوشی کا دن تھا اور وہ بھی کہ جو میری غمی کا دن تھا۔ کیا مطلب؟ اب آپ دیکھیے آپ کے مولا اور آپ کے آقا کیا کہہ رہے ہیں، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ نفس مطمئنہ کی منزل یہ ہوتی ہے کہ اگر اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، اے میرے اصحاب، کہ ایک وہ وقت تھا جو میری خوشی کے ایام تھے، ایک وہ وقت تھا جب میرے نانا حیات تھے، ایک وہ وقت تھا جب میرے بابا اور میری مادر گرامی فاطمہ زہرا وہ میری خوشی کے ایام تھے، لیکن میں اس وقت جس طرح سے اپنے رب کی عبادت کرتا تھا، آج بھی جب ساری دنیا کی مصیبتیں مجھ پر ٹوٹ پڑی ہیں تو تب بھی میں اپنے رب کی عبادت اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں خوشی کے ایام میں کرتا ہوں۔ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو وقت شہادت قریب آ رہا تھا، آپ دیکھیے کہ جب انسان جو ہے اپنا مقصد پانے لگتا ہے، جب انسان اپنے ہدف و مقصد کے قریب ہوتا ہے، اس دنیا میں آپ خود تجربہ کرتے ہیں تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے حاصل ہو رہا ہے، وہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عجیب پیغام دیا۔ امام حسین علیہ السلام وقت شہادت، جو وقت شہادت قریب آ رہا تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ زیادہ سے زیادہ نورانی ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی نورانیت کا یہ عالم تھا، عجیب قسم کی نورانیت حسین کے چہرے پر تھی۔ گویا حسین جانتے تھے کہ میں اب اپنے مقصد تک پہنچنے والا ہوں، میں اپنے اس پروردگار سے ملاقات کرنے والا ہوں کہ جس کی طرف میں شروع سے سفر کر رہا تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ نورانی سے نورانی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ
کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اسلام کی مجسم تصویر پیش کی. امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے نظام عبادت کو پیش کیا. امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے اصول رحمت کو کربلا کے میدان میں اس کی مجسم تصویر پیش کی. اور ایسا لگتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جس مساوات کی بات ہم آج کرتے ہیں، جس ایکویلٹی کی بات آج ہم کرتے ہیں، وہ اصول مساوات جو اسلام کے نظام اخلاق کا ایک اہم ترین اصول ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس اصول مساوات کی مجسم تصویر کربلا میں اس وقت پیش کی جب آپ کے پاس وہ جون نامی غلام آیا، وہ جون نامی سیاہ غلام کہ جو ابو ذر غفاری کا آزاد کرتا تھا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ غلام، اب اس کی مظلومیت اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ ہم بہت کم اپنی مجالس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ وہ غلام ہے کہ جب ابو ذر نے اس کو آزاد کیا تو یہ کبھی اہل بیت کے گھر سے جدا نہیں ہوا. غلاموں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جب وہ آزاد ہو جاتے تھے تو اپنے مالک کو چھوڑ دیتے تھے، اس گھر کو چھوڑ دیتے تھے. لیکن یہ وہ غلام تھا کہ جس نے کبھی اہل بیت کا گھر نہیں چھوڑا. اب یہ حبشی غلام اپنے مولا، اپنے آقا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا مجھے جنگ پر جانے کی اجازت دیجیے. ایک مرتبہ اجازت مانگی، مولا نے منع کر دیا. دوسری مرتبہ اجازت مانگی تو حسین نے اس جون نامی غلام کو کہا کہ اے جون، تو نے ہمارے خاندان کی بہت خدمت کی ہے. اے جون، میں چاہتا ہوں کہ جب کربلا کا واقعہ ختم ہو تو آزاد رہ کر زندگی گزارے. عزادارو، یہ بات سننی تھی تو تاریخ کربلا یہ لکھتی ہے کہ یہ جون نامی غلام ایک مرتبہ اپنے مولا کے قدموں پر گر گیا اور حسین کے قدموں کو چومنے لگا اور پھر عجیب الفاظ میں اپنے مولا کو خطاب کیا، یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے کربلا میں جنگ کے لیے جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے. مولا، میری یہ سیاہ رنگت، میرا یہ بدبودار بدن کہاں اور شہادت کی عظیم منزل کہاں. عزادارو، یہ کہنا تھا کہ حسین نے جون کو اجازت دی، کربلا میں جا کے شہید ہوا. ہمارا سلام ہو حسین پر. ایک مرتبہ اس کے سرانے پہنچے، اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ پروردگارا، قیامت کے دن اس کے چہرے کو نورانی اور منور فرما. عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک اور غلام جو ترک نامی غلام تھا، یہ کہتے ہیں کہ جب کربلا میں یہ غلام شہید ہوا تو حسین نے خود کو اس کے سرہانے پہنچایا، اس کے چہرے سے خون کو صاف کیا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا کام کیا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ وضع خدہ علی خدہ، اس غلام کے رخسار پر اپنے رخسار رکھ دیے. عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا کے پوری تاریخ میں پورے عاشورہ کے دن سب شہید ہو گئے، لیکن ایک اور مقام ایسا ہے کہ جہاں حسین نے اپنے رخسار کسی کے رخسار پر رکھے ہوں. وہ حسین کا جوان فرزند علی اکبر تھا، جس کے رخسار پر حسین نے اپنے رخسار رکھے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ، تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو حیا و عفت عطا فرما. پروردگارہ، اہل خانہ کے جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کی دلی حاجات کو پورا فرما. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما اور ان کو کسی قسم کی آفات و ہر قسم کی آفات و بلیات سے نجات دلا. پروردگارہ، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.
آدم کے لیے جگہ لیے تو آگے آگے